हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जो हमें सजेशंस भेजते हैं, उनके दिए हुए सजेशंस पे जो स्टोरीज़ फॉलो करने में जो चीज़ें सामने आती हैं वो यकीनन हमारी निगाहों से वैसे ओझल रहती हैं। गुज़िश्ता जुमे को भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ जब हमारे कॉलर हैं मीरपुर माथेलो से हैदर अली साहब, उन्होंने कॉल करके कहा कि जनाब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं सियासत के हवाले से, दूसरे हवाले से। एक मसला हुआ है लाड़काना में कि वहाँ पर 20 अफराद जिनमें 14 मर्द और 6 ख़वातीन वो डायलिसिस के लिए गए थे चांद का अस्पताल, जिसके बाद पता ये लगा कि उन्हें HIV पॉजिटिव उनका टेस्ट आया है। उसके बाद ज़ाहिर है मकामी सतह पर तो कोहराम मचा ही मचा। कुछ एक्शन अथॉरिटीज़ को इस तरह लेना पड़ा कि 30 में से वहाँ 18 जो ब्लड बैंक्स हैं उनको सील कर दिया गया, उनकी रिपोर्ट्स कराची भिजवाई गई, जो अभी तक ज़ाहिर है वापस जब जाएंगी तो पता ये लगेगा कि ये डायलिसिस मशीन्स के थ्रू हुआ है या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जो कि कमोबेश एक ही बात है। मगर जब ये ख़बर आई तो ज़ाहिर है हमने फ़ॉलो अप किया। हमारे वहाँ नुमाइंदे हैं जावेद शाह साहब, वो वहाँ गए, उन्होंने MS से भी बात की। तो 20 अफराद में HIV पॉजिटिव आया और ये कहा जा रहा है कि लाड़काना वो ज़िला है जहाँ 2007 में सिर्फ 8 रिकॉर्डेड केसेस थे HIV पॉजिटिव के, और आज सिर्फ उस ज़िले में 1340 केसेस हैं। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के ये फ़िगर्स हैं, ऑफिशियल फ़िगर्स हैं। और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में किसी भी ज़िले में जो है सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई तादाद है एड्स के मुतासरीन की। और कहा यह जाता है कि ये ज़्यादातर केसेस इनमें से या तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से आते हैं या और जो दूसरी नाई के वजह से या और दूसरी वजह से आते हैं। जी, वैसे मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, वो फैक्टर्स की इतनी अहमियत नहीं है। जैसे जो नाई की बात हुई या अगर हमें डायलिसिस मशीन की बात हुई, अब जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है HIV वायरस जो है वो इंसानी जिस्म के बाहर जब आ जाती है ना, उसकी लाइफ बहुत कम होती है। तो ये जो जैसे एक मिथ एड्स के बारे में बहुत हैं कि जी अगर कहीं खून का कतरा पड़ा हो और काफ़ी देर से पड़ा हो, वो HIV इन्फेक्टेड हो, उसको आपने छू लिया तो आपको एड्स हो जाएंगी, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो आई थिंक लेकिन वल्नरेबल ग्रुप्स भी आप नाज़रीन को बता दें, जो सबसे ज़्यादा WHO और बाकी तंजीमें बताती हैं HIV के मतलब जिन्हें ख़तरा है कि हो सकता है अगर वो एहतियात ना करें, मसलन कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ अफराद, और ये भी मिलते हैं साथ, मनशियात के आदी लोग, खास तौर पे इंजेक्टेबल ड्रग्स, और वो जो अगर मनशियात के आदी नहीं भी हैं तो अगर सुरेंज ठीक नहीं है, साफ नहीं है, बॉयल्ड नहीं है, क्लियर नहीं है, स्टेरिलाइज नहीं है, उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। जी हाँ। अच्छा, तो हमने बात की, हमारे नुमाइंदे को हमने भेजा जावेद शाह साहब को कि वो बात करे जो हैं वहाँ के, उनसे उन्होंने बात की। तो सुनिए कि जनाब अहमद साहब क्या कह रहे हैं। ऑटो स्टेलाइजेशन का अगर सिस्टम ना हो तो फिर तो हम ज़रूर कहें कि मुमकिन है कि इधर से भी हो जाए, क्योंकि मशीन हम इसके लिए सेपरेट करते रहते हैं, मगर मशीन में ऑटो स्टेलाइजेशन सिस्टम में तो इसके लिए उससे मुमकिन ही नहीं है कि उससे वो फैलाओ। इवन कंपनी ने हमें राइटिंग में दे दिया है कि मशीन से ये फैल नहीं सकता है, क्योंकि आज भी मैंने उसमें कंपनी वाले को बुला के सारी मशीन रीचेक करवाई है ताकि हमें कंफर्मेशन भी हो जाए कि मशीन से कुछ ऐसा नहीं है, ये है तो बाहर से सोर्स है, उस सोर्स को पकड़ना है। जी जनाब, कंपनी ने कह दिया तो ठीक ही होगा, मतलब जाहिर है। अच्छा, फिर उनसे ये भी पूछा गया कि जनाब आपने क्या किया है अब तक कि ये मज़ीद लोगों में ना फैले। तो उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने आज, यानी उस वाक़े के 4 दिन गुजरने के बाद, आज ऑर्डर्स जारी कर दिए। वो ऑर्डर्स क्या हैं वो भी सुन लीजिए। इवन मैंने इधर हॉस्पिटल में एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल रहा हूँ, तो जिसकी भी ऑपरेशन करें उसकी HIV भी ज़रूर करवाएं, ताकि हमारे जो लाड़काना प्रोन है कुछ HIV को, तो वो रिकग्नाइज हो जाए और पेशेंट्स बाद में कोई न कहे कि नहीं। तो इसके लिए मैं अभी हमारे ऑपरेशन थिएटर में भी ऐसे ही स्टैंडिंग ऑर्डर चलेगा, इधर वो चले डायलिसिस में भी जितने पेशेंट्स आ रहे हैं हम खुद करके उनके बाद उनकी डायलिसिस कर रहे हैं। जी जनाब। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग कहा कि जिसका भी हो ब्लड देना हो उसकी HIV पॉजिटिव का भी, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए भी ब्लड टेस्ट करवाया जाए। बड़ी रेवोल्यूशनरी काम किया है यार। 2004 से
पाकिस्तान में लीगली ब्लड स्क्रीनिंग लाजमी है। आपको कुछ है या नहीं है, अगर आप डोनर हैं तो आपके ब्लड की स्क्रीनिंग के बगैर ब्लड बैंक कोई भी हो, प्राइवेट या सरकारी, वो आपका खून एक्सेप्ट नहीं कर सकता लीगली, लीगली। एक आदमी जो एमएस एक हॉस्पिटल का, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का, वो कह रहा है सही आज से मैंने जो है ना ये ऑर्डर जारी कर दिया है, कर रहा हूं, दिस इज क्रिमिनल। दूसरी बात ये है कि एचआईवी की स्क्रीनिंग, ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट की जो किट्स हैं वो अलहदा से होती हैं। एक किट जो है 7 से 8 लोगों पे इस्तेमाल हो सकती है, उसके बाद उसे डिस्कार्ड करके नई किट इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मैंने 94 में एक सीरीज़ की थी बीबीसी के लिए, पाकिस्तान में एचआईवी पॉजिटिव जब नया नया धंधा शुरू हुआ था, तब वो किट्स जो हैं इतनी आम नहीं हुई थी। प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि वो किट्स बड़े हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, लेकिन 7-8 की बजाय 80-100 लोगों को उस किट से जो है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि कागज का पेट भरा जा सके कि हमने जो है इन किट्स के जरिए स्क्रीनिंग की। अच्छा, आप कह रहे थे 2004 से ये हाँ कानून है, राइट? 2004 से 1997 में बना, जो सिंध के हद तक सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्ट, सही है। और उस पे अमल दरामद कब 2007 में। अच्छा, 2006 जो जिसमें गवर्नमेंट ने कहा अब हम अमल दरामद कर रहे हैं, तो फॉर 10 इयर्स ये डोमेंट रहा लॉ, ठीक है, और कोई वो नहीं हुआ। 2006 की मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक सर्वे की ब्लड बैंक्स की, ठीक है? 37 ब्लड बैंक सेलेक्ट किए गए, जिसमें से सिर्फ 25 फंक्शनल थे, ठीक है? उन 25 में से 24 ने कहा कि जी बिल्कुल हम सर्वे में शिरकत करेंगे, ठीक है? उनमें से 12 यानी 50% ने कहा कि जी बिल्कुल हम बकायदा रेगुलरली पेड ब्लड डोनर्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सिर्फ 6 ब्लड बैंक्स यानी कि 25% ने कहा कि हम एक्टिवली जाके वॉलंटियर्स ढूंढते हैं, ठीक है? ऑब्जर्वेशन जब इनकी चल रही थी तो सिर्फ 8% फैसिलिटीज ने डोनर से पूछा कि सर आप ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, मैं स्क्रीनिंग की बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं प्री स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूं, जब पूछताछ होती है, ठीक है ना? सिर्फ 8% ये सवाल पूछते हैं, ओके? किसी भी फैसिलिटी ने हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब सेक्स वर्कर्स के साथ सेक्स, मतलब मेल टू मेल सेक्स के बारे में किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। अच्छा, 95% के पास हेपेटाइटिस बी की तो स्क्रीनिंग फैसिलिटीज थी, 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ 55% के पास HIV स्क्रीनिंग की फैसिलिटी थी। अच्छा, फैसिलिटी का ये मतलब नहीं है कि वही जैसे आपने अभी कहा कि 8 के बाद आपने किट डिस्पोज कर दी, एंड सिर्फ 23% हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीन करते थे, और 30% जो फैसिलिटीज थी वो जो ब्लड स्टोरेज कर रहे थे ना, वो WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं कर रहे थे। तो एक पिक्चर के पास एक बड़ा जबरदस्त फिगर है जो ये बता रहे थे कि ऑफिशियल फिगर क्या था, किस चीज का? वो बड़ा एड्स के 94 में जब वो मैं रिकॉर्डिंग्स कर रहा था, 94 1994 में, ठीक है, 22 साल। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुझे याद पड़ता है, उस वक्त पहले जो सरबराह थे डॉक्टर इकबाल जो थे वो थे, उनसे हम बातें करता रहा। उसी ज़माने में मरकज़ी एक एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी शुरू हुआ था, तो हुकूमत पाकिस्तान के जो ऑफिशियल फिगर्स थे 94 में, वो थे 40,000 लोग HIV पॉजिटिव हैं, जिनके फॉलोअप की ज़रूरत है, ठीक है? 2006 में मैंने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से पूछा कितने हैं, उन्होंने कहा 4000। अभी भी आप 2013 में मैंने उनसे पूछा कितने हैं, उन्होंने कहा 40,000। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी एक चीज होती है सर। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, ऑथेंटिक फिगर। और एक और चीज जो कि नहीं होती, चले मान लिया 40,000, मान लिया, ठीक है। वो जो 40,000 हैं, कोई उनका फॉलोअप रिकॉर्ड में नाम है, कितने मर गए, कितने क्योर हो गए, कितने ट्रैवल कर गए, कितने जो है अपनी जगह छोड़ गए, कोई रिकॉर्ड है? किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा, यहाँ पर भी MS कह रहे हैं कि
کہ لاڑکانہ ایڈز پرون ہے. ہاں بالکل, مطلب اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور ابھی آرڈرز جاری کر رہے ہیں کہ بھئی اب جو آئے گا ظاہر ہے اس کو, کیونکہ اب ظاہر ہے فوکس ہو گیا اس کے اوپر, اور اس کو سندھی میڈیا نے خاصا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور مین سٹریم میڈیا ظاہر ہے وہ سر یہ ہمارے نوٹس میں بھی آیا تھا, لیکن کیونکہ انفارچونیٹلی, اور یہ بہت ہوتا ہے, ویری سوری فار اٹ, لیکن کبھی کبھی ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ اس طرح کی خبریں نا نظر انداز ہو جاتی ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن البتہ ایسا ہوتا ہے. ایک اور خبر بھی دے دوں, شاید تھوڑی سی پری میچور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے بڑے جو شہر ہے کراچی میں, یعنی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر 27 کروڑ روپے کی KMC نے ڈائلیسس مشینز منگوائی ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے ظاہر ہے, لیکن جب ان مشینز کو کھولا گیا تو پتہ یہ لگا کہ وہ ایک تو یوزڈ ہیں اور دوسرا وہ فنکشنل نہیں ہو سکتے, اور تو سیکنڈ ہینڈ ہیں. تو اب جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے اینٹی کرپشن والے چھاپا مار رہے ہیں, جو مجھے اطلاعات ہے کل. اب اگر اس وقت تک وہ غائب نہ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے. عباسی شہید ہسپتال جو ہے, جو نیڈلز, جو ڈسپوزیبل جو ہیں, جو انسینریٹرز میں ختم کر دینی چاہیے, وہ خرید لیتے ہیں کباڑی, ان کو دوبارہ دھو کے پانی سے ری پیک کر کے وہ بیچ دیتے ہیں. مسئلہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ پبلک انٹرسٹ کی باتیں ہیں, اور افسوس سے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جو ہماری حکمران کی جو میجورٹی ہے نا, ان کو پبلک میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں. کیوں ہوگا؟ جب تک کرامویل ہاسپٹل لنڈن زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, جب تک ہارلے اسٹریٹ موجود ہے, سر آپ کو کیوں فکر ہے. اسی بات پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور پھر ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس جو آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب مبشر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ایم ایس صاحب نے کہا ہے اس واقعے کے ہونے کے 4 دن بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں اب ایکشن لوں گا. صوبائی حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنا دی, 5 رکنی. ظاہر کمیٹیاں تو آپ کو پتہ فوراً بنتی ہیں, 5 رکنی کمیٹی, لیکن کم از کم مطلب تھوڑی سی پھلتی ہے, مطلب کہ ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر یہ کام ہو گیا. اب یہ سنیں. اچھا ایک جملہ مجھے ایڈ کرنے دیں. 5 جملے بول دیں. آپ نے ایک فگر دیا کہ لاڑکانہ میں اس وقت آفیشلی 1340 HIV پازیٹیو ہیں. جی, ایڈز کے مریض ہیں, HIV پازیٹیو. ایڈز سے متعلق جو NGOز ہیں اس علاقے کی, ان کے مطابق لاڑکانہ اور اس کے مضافات میں غیر رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد تقریباً 5000 یا اس سے زائد ہے. یعنی کتنی خطرناک بات ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے 1340, اور ویسے غیر رجسٹرڈ جو ہیں ان کا فگر 5000 ہے. یہ جو گیپ ہے, ٹائم بوم ہے. اچھا, اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا ہے, کچھ نہیں پتا. سر جو 18 سب سے جو ولنریبل گروپ جو میں بھول گیا وہ تھا کہ وہ لوگ جو بیرون ملک کام کرتے ہیں, خصوصاً خلیجی علاقوں میں, وہ جب آتے ہیں, بہت سارے کیسز جو ہیں KP میں, پنجاب میں, سندھ میں وہ ہیں. ایک تو یہ کہ ٹیبو ہے, وہ جاتے نہیں ہیں. اچھا, جائیں اور پتہ چل جائے کہ HIV پازیٹیو ہیں تو اس کے بعد ہش آپ بالکل کیا جاتا ہے, کوئی فالو اپ کی صورتحال نہیں ہے. تو آپ نے صحیح کہا کہ یہ خاموش ٹائم. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے بتایا گیا ہمارے نمائندے نے کہ بھئی وہاں جو ہے نا ایسے بھی بلڈ بینکس تھے جنہوں نے بیگز بالٹیوں میں رکھے ہوئے ہیں, اور اس میں برف ڈال کے کہ بھئی جو ہے نا تھوڑا وہ ٹھنڈے رہیں, وہ جو ہے لیکن ایکسپائر ہو جائے اس کا کوئی وہ مطلب جس طرح سافٹ ڈرنک رکھے جاتے ہیں نا دکانوں پہ. اچھا, بلڈ بینک کی بات کی تو 2009 کی ایک رپورٹ ہے, اور یہ میرے خیال مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آئی تھی, یہ ایک نیوز ویب سائٹ ہے پاکستان نیوز کے نام سے, وہاں پر آئی تھی, لیکن جو ہے مطلب تصدیق شدہ ہی ہے. 2009 میں ایک بخاری بلڈ بینک کے نام سے ایک اللیگل بلڈ بینک آپریٹ کر رہا تھا چاندکا میڈیکل کالج ہاسپٹل لاڑکانہ کے حدود کے اندر. ٹھیک ہے, اب کسی اثر رسوخ والے بندے کے جان پہچان تھی تو اس نے کروا دیا کام, جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں. اونر نے پہلے تو کہا تھا کہ جی میں یہ کروں گا تاکہ جو ضرورت مند پیشنٹس ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو میں فری بلڈ سپلائی کروں گا, جو دے سکتے ہیں
وہ ان سے میں چارج کروں گا. لیکن تھوڑی دیر بعد ہی 1300 سے 2000 فی 200 ملی لیٹر کا بلڈ پیک وہ چارج کرنے لگ گئے. ایک پوری بزنس چل گئی. ٹھیک ہے, یہ 2009 کی بات ہے. پھر 2014 میں آ کے سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی SPTA نے ایک لیٹر لکھا کہ جی یہ جو بلڈ بینک ہے اس کو آپ 3 دنوں میں بند کریں, نہیں تو قانونی کارروائی ہوگی, کیونکہ اس میں سب اسٹینڈرڈ, وہی بالٹی والی بات, اینڈ کمرشل بلڈ بینکنگ ایکٹیویٹی ہمارے رولز کے خلاف ہے. یہاں پر آپ کے پاس BP کا اپیراٹس نہیں ہے, کیونکہ جب خون لینے سے پہلے آپ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, آپ کے پاس اسٹیتھوسکوپ نہیں ہے, جو مطلب ٹی وی پر جو ڈاکٹر آتے ہیں اشتہاروں میں ان کے پاس اسٹیتھوسکوپ ہوتا ہے یار, ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے. اسٹینڈ بائی جنریٹر نہیں ہے, جہاں پر بالٹیوں میں خون رکھا ہوا ہے اسٹینڈ بائی جنریٹر تو بہت ہی دور کی بات ہو گئی نا یار. پروگریس رپورٹ, رجسٹر, اسکریننگ ریکارڈ, کچھ نہیں, زیرو. پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں. 2016 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سیل لڑکانہ نے نوٹس ایشو کیا بخاری بلڈ بینک کو کہ سر آپ یہاں پر انکروچ کر رہے ہیں, آپ یہاں سے نکلیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا, ہمیں کچھ نہیں پتا. تو یہ ہے یار, یہ صورتحال ہے یار. بھٹو خاندان کا گڑھ ہے, اور کم از کم اگر ظاہر کراچی میں سنڈے کو اتنا بڑا ایک جلسہ بھی ہوا جس میں بلاول بھٹو نے بات کی کہ ہم تبدیلی لے آئے ہیں اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, تو میرے بھائی آپ کا آبائی حلقہ ہے, اگر وہاں یہ سچویشن ہے تو آئی ایم سوری, وہاں کے جو MNA ہیں ایاز سومرو صاحب وہ ہیں ہی نہیں, وہ ملک سے باہر ہیں. اور دوسری MNA فریال تالپور ہے وہاں کی, وہ سب کو پتہ ہے, وہ بھی ظاہر ہے موسٹ آف دا ٹائم کراچی میں ہوتی, اور جو MPA ہیں نثار کھوڑو ہیں وہاں کے. تو یہ سارے لوگ کراچی میں تو بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں, لیکن جو لاڑکانہ میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. اچھا, کیمرے کراچی میں ہوتے ہیں, کیمرے لڑکانہ میں نہیں ہوتے. ایک اور چیز سیدھی بات میں مختصر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا المیہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جب میرے بھائی کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نہیں دیتا, میں باہر بھاگتا ہوں کہ تم دے دو, تم دے دو, صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے. جب تک آپ خود بلڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہیں سے تو بلڈ آئے گا. بالکل. بلیک مارکیٹ کو آپ کی یہ جو عادت ہے یہ فروغ ہی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, بہت سے لوگوں کو معلوم ہے, بہت سو کو نہیں معلوم, کہ سال میں ایک صحت مند آدمی 2 دفعہ کم از کم بلڈ دے سکتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, وہ کچھ دنوں میں وہ بلڈ ریپلیس ہو جاتا ہے. ڈاکٹر عبد الباری خان انڈس ہاسپٹل کے جو بانی ہیں, 1981 سے 1986 میں وہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں تھے. ٹھیک ہے, اور اس وقت بڑا ٹیبو ہوتا تھا بلڈ ڈونیشن کا. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی لوگ والدین اپنے بیٹوں کو بولتے تھے کہ جی آپ خون نہ دیں, اگر آپ کی بیوی کو بھی ضرورت ہے آپ خون نہ دیں کیونکہ آپ کمزور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ ہے, سپلائی نہیں ہے, تو کیا ہوتا تھا کہ منشیات کے عادی آ جاتے تھے, وہ خون بیچتے تھے. پھر وہ منشیات کے جو عادی تھے, جو پلیٹ بلڈ ڈونرز تھے, وہ ہڑتال پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, کہ ہماری ریٹ بڑھاؤ. تو ڈاکٹر باری صاحب نے کیا کیا کہ اپنے جو اسٹوڈنٹس کی جو سرکل تھی وہاں سے والنٹیئرز لے کے فرسٹ والنٹیئر بلڈ بینک بنایا پاکستان کا. تو یہ کام بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں, اندھیرے کو آپ 1000 دفعہ برا کہیں لیکن آخرکار دیا آپ کو خود ہی جلانا پڑتا ہے نا سر. اور بس میں ایک اگر میں مینشن کر دوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹویٹر پہ کافی اکاؤنٹس ہیں جو آگاہی پھیلاتے ہیں. اگر بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, بلڈ ڈونرز پاکستان کے نام سے ایک ہے, سیو لائف PK کے نام سے ہے. آپ فاطمید فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہیں, آغا خان کے بارے میں سنا ہے بہتر ہے, لیاقت کی, اور بھی لاہور میں بھی بہت اچھے ہاسپٹل ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں, لیکن چھوٹے قصبوں اور شہروں میں وہاں پر کچھ نہیں. کیا ہو جاتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. اور لاڑکانہ, لاڑکانہ کوئی چھوٹا شہر ہے, چھوٹا قصبہ بھی نہیں. لاڑکانہ چلو ورنہ تھانے چلو, وقفہ لے لیجیے. چلیں جی, نیوز اپڈیٹس کی طرف چلتے ہیں. اے گل سن لو, نواز نو نواز نہ جتاوے تے نواز نہیں جتدا. ڈھین ڈھین چھک چھک
ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ नवा तो नहीं आया है वेख रहे हैं मैं पिछले को 25 साल तो यही हो रहा है तो ज़ाहिर है आज चौथी दफ़ा वो सदर बन गए हैं नवाज़ शरीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के तो जब मुस्लिम लीग नवाज़ जब साथ लगा हुआ है तो जाहिर है तो नवाज़ ही है ना बीच में एक दफ़ा ऐसा हुआ था लोहा को लोहे काटता है हाँ तो जब जिला वतन थे तो वो बीच में कायद भी बने उस वक्त शहबाज शरीफ को जो है सदर बनाया गया था। जावेद हाशमी क्या था? जावेद हाशमी जो थे वो नायब सदर रहे और कायम मकाम सदर रहे जब उनको सज़ा भी भुगतनी पड़ी, आपको याद होगा गद्दारी का मुकदमा बना था उनके ऊपर। और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने आते ही जावेद हाशमी साहब को ऐसा सिला दिया कि वो आज तक बेचारे याद करते हैं। अब तो मेरा ख्याल है बहुत ही लो प्रोफाइल है वो। तो आज जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने एक अजीम उशान कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद किया। तकरीर अच्छी थी और एवरीवन वाज नोटिसिंग कि भाई वो बड़ा स्टिंग पी के आए हैं क्योंकि सबका ये ख्याल था कि जो कुछ गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हुआ है डॉन की स्टोरी के बाद तो जाहिर है उनकी माथे पे शिकने भी होंगी और वो थोड़ा सोच भी रहे लेकिन आज वो फ्लो में थे और उन्होंने न सिर्फ अपने अपोनेंट्स को बिल्कुल ही जो है फ्लैट करने के लिए कहा कि जनाब आप जो हैं हम सड़कें बनाते हैं आप सड़कें नापते हैं तो मतलब अग्रेसिव ऑन द वॉल पाथ के आ जाओ और डुगडुगी बजाने वाले और ये वो इस तरह के टर्म्स यूज़ किए और कंटेनर पे ही रहते हैं और अगर ये कंटेनर पे चढ़ने के बजाय कहीं सियासी शहादत की तरफ तो नहीं जाना चाह रहे? नहीं यार इस तरह की बातें नहीं सियासी शहादत देखो बात जब आदमी चौथी दफा सदर बनता है ना तो वो 1000 mg का बूस्टर होता है ये भी एक तरह से और फिर यह है कि नवाज शरीफ चूँकि पिछले 1 साल में उनकी तबीयत वगैरह नासाज रही है तो आज पहली दफ़ा वो जो पुराने स्टाइल का नहीं फॉर्म में आया था उस तरह दूसरी बात ये कि हमारे बहुत से मैंने प्रोग्राम्स में देखा कि कंपेयर किया जाता है नवाज़ शरीफ को या तो बरतानवी या अमेरिकी पार्टियों के हेड्स के साथ कि जी जनाब वहाँ को 4 साल रहा कोई इतना वो तो उस तरह अब अगर इस खित्ते में हम कंपैरिजन करें चाहे वो बांग्लादेश ले लें चाहे हम श्रीलंका ले लें चाहे भारत ले लें कांग्रेस जाहिर है वो तो ये मौरूसी सियासत और जब तक आप वन मैन पार्टी हैं और हमारे यहाँ तो तमाम पार्टीज़ ने ही ये अपनाया हुआ है। इमरान खान साहब 22 साल से सदर हैं ठीक है। मेरा टेक आप तो खैर बड़ी तहजीब से काम ले रहे हैं मेरा टेक थोड़ा सा एग्रेसिव टेकन होगा बट नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। ओए क्या बात है। कोई भी सियासी पार्टी पाकिस्तान में जमात इसको छोड़ के ठीक ट्राइब है ट्राइब्स विद फ्लैग्स ट्राइब्स विद फ्लैग्स सरदार जिंदगी भर के लिए होता है और बाकी उसके साथी होते हैं ठीक है। अब उसको आप कोई खुशनुमा नाम दे लें सदर कह लें चेयरपर्सन कह लें कायद कह लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सियासी कबीले हैं इनमें से कोई एक भी सियासी जमात नहीं है शजरे के साथ चलने वाले लोग हैं। अच्छा सवाल ये है कि अगर हम लोग ना चाहें तो ये कैसे चलें तो एक उंगली अगर इन लोगों की तरफ है इन सियासी कबीलों की तरफ तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी हैं कि भाई जो तू इतनी बुकराती झाड़ रहा है तो तुम्हारे होते हुए ये सियासी ट्राइब क्यों है तुम दानिश्वर आर्म्स चेयर में बैठ के चीखते रहते हो अवाम हर दफ़ा वोट इन्हें डालती है ये पूछे बगैर कि भैया तू हमें जो जमहूरियत से सरशार करने आ रहा है तेरे अपने मिजाज में जमहूरियत है तेरी पार्टी में कितनी जमहूरियत है तेरी जब मजलिस आमला का इजलास होता है तो उसमें खुल बोलने की इजाज़त होती है या नहीं। मुझे लगता है कि कोर कमांडर्स के इजलास में ज़्यादा डेमोक्रेसी होती है चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में चुप यानी ऐसी बातें ना करें जमहूरियत खतरे में आ जाएगी वसत साहब जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। कोर कमांडर्स के इजलास का वो देके इन्होंने हमें जमहूरियत तो खतरे में 2 वीक्स ऑफ लीज ऑफ इजीनेस जो है ना वो दिला दी। मुझे सिर्फ उम्मीद थी थोड़ी सी कि इमरान खान क्योंकि ये नारा लेके आए हैं कि हम तब्दीली लाएंगे और नई तर्ज सियासत है और इसमें डेमोक्रेसी होगी जमहूरियत होगी। अफसोस ये होता है कि उन्होंने तो और ज़्यादा बुरा किया कि पहले
جسٹس وجی الدین احمد کو, اس کے بعد تسنیم نورانی کو انہوں نے فارغ کر دیا صرف اس بنا پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب پی ٹی آئی جو بنی تھی وہ اسی لیے, اس کا منشور ہی یہ تھا کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو باقی پارٹیاں کر رہی ہیں. تو آپ کے اندر اگر کچھ ایسی افراد ہیں جن کو ان کے خیال میں ظاہر ہے وہ اس چیز کو پورا دیکھ رہے تھے, وہ صحیح نہیں ہے تو ان کو ہٹا دیں. اتنی سی بات کی تو خان صاحب نے بھی اندر سے وہ ان کا بھی وہی. اچھا یار یہ بتاؤ کون سی پارٹیاں ہیں, کتنی جمہوریت ہے؟ یہ اچھا ہوا آپ نے بتایا کیونکہ میں نے شام سے آپ لے کے. ہاں یار تھینک یو ویری مچ. پلڈیٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی نے میرے خیال اسی سال ایک رپورٹ ریلیز کی تھی, 2015-2014 کا انہوں نے معائنہ کیا تھا اور رینکنگ دی تھی کہ انٹرنل ڈیموکریسی کس پارٹی میں سب سے زیادہ ہے. تو نمبر 1 پہ جماعت اسلامی, 56% پوائنٹس ان کو ملی. جماعت اسلامی کے بعد نیشنل پارٹی جس کو ملے 47% حاصل پسند جو والی. جی ہاں. اس کے بعد نمبر 3 پر پاکستان تحریک انصاف ود 44%. نمبر 4 پر عوامی نیشنل پارٹی. نمبر 5 پر پاکستان پیپلز پارٹی. اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ جو اس وقت ایک ہی موومنٹ تھی, اب موومنٹس بن گئی ہیں. اور پھر جمعیت علماء اسلامی 6th پلیس. جمعیت علماء اسلام JUIF اور آخری نمبر پر کون؟ نواز شریف. شیر بنو شیر. اچھا اب ایک بات, شیر کا شیر صرف میں اس لیے نام نہیں چھوڑ دو سر, 4 بندے ہیں ان میں ڈیموکریسی تو ہوئی ہوگی. اس طرح تو عوامی مسلم لیگ میں بہت ڈیموکریسی ہے. جو شیخ رشید خود بات کرتے ہیں پھر خود ہی اپنے آپ کو کانٹریڈکٹ کرتے ہیں اور پھر خود ہی فیصلہ لیتے ہیں. ہاں خود ہی ووٹ دینے بھی اپنے پارٹی کا موقع خود ہی پیش کرتے ہیں. آپ نے جو یہ بات کی تھی نا مجھے بڑی اچھی بھی لگی. ظاہر ہے آئیڈیلسٹک کے ایک انگلی جو ایک وہ کر رہے ہیں تو 3 انگلیاں میری طرف بھی ہوتی ہے. اب یہ اس سروے کے مطابق جماعت اسلامی میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جمہوریت ہے, لیکن جب ہم بحیثیت معاشرہ ہی اس کو قبول نہیں کیا اور جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ اتنی تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے پروگرام پہ بھی آ جاتا ہے نا. اگر ان کا پروگرام عوام کو ناپسند ہے تو بھلے جمہوریت جتنی بھی ہو اس پارٹی میں ووٹ تو نہیں ملے گا نا. تو پھر اس کا مطلب ضروری ہے. اہمیت نہ میں یہ پوچھنے والا ضروری ہے کیا؟ بالکل ضروری. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ہے جسے آپ ٹرینڈ کرتے ہیں کہ کل اگر پاور ملے گی تو یہ آپ اس طرح چلائیں گے. یار شیڈو کیبنٹس کیوں ہوتی ہیں اور ان کے نیچے کیبنٹ ہوتی ہے. اچھا, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے کہ وہاں بھی آپ کے کارکن ٹریننگ لیتے ہیں. اس سے اوپر صوبے کے لیول پہ اور پھر مرکز کے لیول پہ آپ باقاعدہ صرف پاور ہنگر کوئی چیز نہیں ہے. پاور لینے کے بعد چلانے کے لیے جو مشینری ہے وہ انٹرنل ڈیموکریسی سے آتی ہے. لیکن سر کون چاہتا ہے کہ ان کے ورکر اوپر آئے؟ یہ تو کوئی نہیں چاہتا نا. آپ نے مین جو چیز ہے جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی لگی ہوئی ہیں, اسٹوڈنٹ لیڈر ہی بڑھ کے اس لیول تک پہنچتا ہے نا, نہ کسی جمہوری حکومت نے اور عامر سے تو ظاہر توقع ہی نہیں ہوتی. کس نے کیا پچھلے 20-25 سال میں؟ کسی نے جرات کی؟ عمران خان چاہتے تو کے پی میں یونین بحال کر سکتے تھے. اگر بلاول بھٹو چاہتے کم از کم اور ملک میں سندھ میں بحال کر سکتے تھے. پنجاب میں مسلم لیگ نون چاہتی تو بحال کر سکتی تھی, لیکن ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں. جنرل ضیاء کے جہیز میں جو چیزیں ملی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے ڈیموکریسی کی ٹریننگ کی نرسری تھی. اسٹوڈنٹس یونین کی پالیٹکس بند کر دی اور ساری پارٹیاں بھلے رائٹ کی اور لیفٹ کی انہیں اتفاق ہے کہ ٹھیک ہوا. آج اس بات کو ہو گئے ہیں 35-34 سال. تو پھر اس کا مطلب کس چیز نے کیا؟ ملیٹنسی اور غنڈہ گردی نے. یہی سپریم کورٹ نے ویکیوم آپ کریٹ کریں گے تو یہی ہوگا. تو نکلیں گے. تو پھر چیف جسٹس نے صحیح کہا نا کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے, بادشاہت ہے. چیف جسٹس نے تو کہا تھا کہ میں نے ایسی بات کی نہیں. چیف جسٹس نے یہ بات نہیں ڈینائی کی. چیف جسٹس نے یہ ڈینائی کیا جس کے اوپر تھوڑا سا کرٹیسزم بھی ہوا کہ بھئی ان کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ لوگ جو ہیں اٹھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اس کا کریکشن بھیجی کہ جناب یہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا تھا. ان کا یہ مطلب تھا کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں جب الیکشن میں ووٹ دینے کے وقت, اس وقت ڈیسائیڈ کریں کہ اس جماعت کو ووٹ دینا ہے جس کے اندر کے خیال میں سب سے زیادہ جمہوریت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 نومبر کو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد شٹ ڈاؤن میں شامل نہیں ہوں گے. یار آپ یہ کہہ رہے ہیں
کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں یار ایسی جب ایسی نہیں وہ باتیں پی ٹی آئی والے تو بڑے خوش ہوتے چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وقفے کا وقت آ 30 گیا سیکنڈ باقی ہیں ویسے نہیں باقی ہیں یا نہیں ہے لیکن گفتگو اچانک یہاں سے جب ہاں ایسا لگتا ہے کہ میری غلطی ہے تمہیں چولے مارنے کی میں نے کہاں چول ماری ہے سوال پوچھ رہا ہوں میں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے یہ کون سی ڈیموکریسی ہے کون سی ڈیموکریسی ہے یہ بس جو ہے کیا ہو گیا ویلکم بیک. اچھا بھارتی مذہبی انتہا پسند تحریک ہندو سینا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ صرف یارانہ نہیں بلکہ بہت یارانہ ہے. آج دلی کے جنتر منتر کیا علاقے جنتر منتر علاقے میں ہندو سینا نے ایک مظاہرہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں اور ہلری کلنٹن کی مخالفت میں, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جی یہ ہلری کلنٹن بہت ہی بری عورت ہے اور یہ ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے عظیم شخصیت کی کردار کشی کر رہی ہیں. اب ہندو سینا کا لو افیئر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کافی پرانا ہے. اس سال جون میں اسی تنظیم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ بھی منائی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دعوت بھی دی, وہ نہیں آ سکے لیکن کوئی بات نہیں, ان کے پوسٹر کو غائبانہ کیک کھلا دیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیک کھا رہا ہے, چلیے ابھی دوسرا بندہ کیک کھا رہا ہے. بہرحال پوسٹر پر بھی کیک لگا تھا. تو یہ کھینچ کے مار دیتے کیا پورے کھلا دیتے نہیں, یہ بڑے فین ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے, اور بیسیکلی ایک پوائنٹ ان کا بڑا ان کو پسند آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہی ایک مسیح ہے جو دنیا کو ملا ہے جو اسلامی دہشت گردی کے خلاف سٹینڈ لے گا اور خاتمہ کر دے گا, چٹ کر دے گا سب کو. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ووٹ شوٹ تو نہیں ڈال سکتے, یہ گرین کارڈ سٹیزن شپ نہیں ہے ان کے پاس. لیکن کچھ رائٹ ونگ ہندوز ہیں امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی ہیں, اس کے حامی ہیں. کل پرسوں فنکشن ہوا تھا نیو جرسی میں, دا ہندوز فار ٹرمپ ایونٹ. اب تھا تو یہ کہ جی ہم ٹرمپ کی سپورٹ کریں گے, ٹرمپ آئے گا بات کریں. ایک بڑا مزیدار پوسٹر وہاں پہ تھا, وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, جس میں ہلری کلنٹن, یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ ہلری کلنٹن ہے, سینگ نکلے ہوئے ہیں اس کے, بڑی خوفناک لگ رہی ہے. اس کے لیفٹ پر سونیا گاندھی ہے, سونیا گاندھی کے بھی سینگ نکلے ہوئے ہیں, اور یہ سامنے یوں ہاتھ کھڑا کر کے ایک بڑا پریشان حال مودی کھڑا ہوا ہے, کہہ رہے کہ یہ لوگ مودی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل مطلب ہم ٹرمپ کے خلاف بھی ہیں اور مودی کے خلاف بھی ہیں, مطلب ٹرمپ اینڈ مودی آر آن سیم پیج, یہ چیز ٹھیک ہے. تو اینی وے مارکیٹ تو اس لیے اس طرح کیا گیا کہ جی یہاں پر پربھو دیوا, شری سرن, ملیکا اروڑا خان کی پرفارمنسز ہوں گی اس فنکشن میں, اور ہوئی بھی صحیح. اور ٹرمپ نے اس وقت بیان بھی دیا, دیے بھی جلائے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کی جو آن لائن ایڈورٹائزنگ تھی اس کو دیکھیں تو اس میں کچھ تھوڑا ایک ڈفرنٹ اینگل لگ رہی تھی, اور وہاں پر صرف گرین کارڈ کی بات ہو رہی تھی. اگر دکھائیں جیسے یہ وہاں پر پوسٹرز بھی ہیں, ٹرمپ فار فاسٹر گرین کارڈز, اور جو جی اور جو یہ موٹیو تھا, اور جو یہ جس گروپ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی جو اسپیچ دی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر آپ تنگ آ گئے ہیں کہ آپ کو گرین کارڈ نہیں مل رہے, آپ ٹرمپ کو ووٹ دیں اور ہم سب کو گرین کارڈ ملیں گے. آن لائن بھی اگر ابھی ایڈ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فرسٹریٹڈ اوور سلو گرین کارڈز, تو ٹرمپ کو ووٹ دو, آپ کو گرین کارڈ ملیں گے. اینی وے جیسے میں نے کہا ٹرمپ صاحب آئے, ٹرمپ صاحب نے اسپیچ دی اور کہا کہ ہمیں برس اقتدار آ گیا تو بھارت کے ساتھ بس اسپیشل مطلب یوں چڈی بڈیز ہوں گے ہم, اور دیا بھی جلایا. لیکن جو ہائی لائٹ تھی نا یار اس پورے فنکشن کی, اور مانو کہ بڑی ہائی لائٹس تھی, وہ ایک ڈانس پرفارمنس تھی. اور وہ ذرا ڈانس پرفارمنس میں آپ کو ذرا دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. تھوڑی کامنٹری بھی ہوگی اس کے ساتھ, ذرا چلائیں تو صحیح جی ڈانس پرفارمنس پلیز. یار یہ والی نہیں, یار یہ والی نہیں میری جان, دوسری والی ڈانس پرفارمنس, اس کو ہٹاؤ. یہ تو بین کر دی پیمرا, یہ ایگزیکٹلی پیمرا نے منوائے گا یہ بندہ. دوسری ڈانس پرفارمنس یہ دیکھیں, آپ دیکھیں یہ 2-4 ڈانسرز ہیں, اور پیچھے بڑا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ لو. ہاں پوچھے دل ہے اور نکل رہے, لیکن ایک دم سے عربی میں کوئی چلانے لگ جاتا ہے اور یہ جہادی آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں, اینڈ پتہ نہیں کیوں لیکن ان کے ہاتھ میں وہ اسٹار وارز والے لائٹ سیور والے گنز ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں. لیکن اینی وے باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈانسر جو سب انڈینز ہیں وہ خوف زدہ ہو گئے, جہادی ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, آگ برس رہی ہے ہر جگہ, شعلے
اور چلاتے رہو نا میری جان, چلاتے رہو. ابھی کیوں ختم کر دیا, مزہ آ رہا ہے نا اس میں. نہیں ابھی اس میں پنچ لائن پہ ہم نے آنا تھا, یہ پتہ نہیں کیوں بند کر آپ تو دیتے ہیں. جہادیوں پہ انٹرسٹڈ ہوں گے نا. نہیں سر, اس کے بعد ایک اور گیم بھی تھی, اب یہ پورا سیکوینس آؤٹ ہو گیا, میں کیا کہوں. تو اینی وے دوبارہ پلے کر دیں. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک ان کی اٹک گئی ہے, تو میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ جہادی آ جاتے ہیں, اور جہادیوں کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یو ایس نیوی سیلز کے ڈانسرز آ جاتے ہیں, اور نہیں مس کر دی, تھینک یو ویری مچ. وہ جہادیوں کو مارتے ہیں اور پھر ایک امریکن جھنڈے کے سامنے, اور پھر سب ہنسی خوشی, اور پھر سب ہنسی خوشی. اچھا لیکن سب یہ اگر آپ نے یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ سب ہو گیا. نیشنل ایشین امریکن سروے 7% اونلی, 67 جو انڈین امریکی سٹیزن ہیں, ہندوستانی نژاد امریکی شہری, 67% وہ ہلری کے کیمپ میں ہیں جی, اور 7% 7% جو ہیں وہ ٹرمپ کے کیمپ میں ہیں. اچھا یہ اس لیے بھی اہم ہے فگرز کہ جو ایشین ایتھنک لوگ ہیں وہاں ڈائسپورا ہے, اس میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے اس وقت امریکہ میں امریکنز کی, وہ انڈین نژاد ہیں, ہندوستانی نژاد شہری ہیں, اور یہ امیر لوگ ہیں, کنگلے لوگ نہیں ہیں. اوسط امریکی جو شہری ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ $51,000 ہے, لیکن اگر انڈین امریکن ہے تو اس کی اوسط آمدنی $1,00,000 سے اوپر ہے. یہ مائنورٹی ہیں, اور اس فنکشن کے باہر بھی باقاعدہ مظاہرے ہوئے ہیں جو میجورٹی انڈین امریکنز کی ہے کہ جی یہ ہم ان کو نہیں مانتے, آپ ناٹ ان آور نیم, ناٹ ان آور نیم. اور پروٹیسٹ کی بات ہوئی تو ایک بڑے مزیدار بل بورڈ بھی لگایا مشیگن میں, اگر ہمارے پاس ہے, اگر آپ دکھا سکیں پلیز تو تھینک یو. اس کے اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ پڑھ نہیں سکتا لیکن اس سے خوفزدہ ہے, اسی لیے خوف. تو یہی ہے, اسی لیے خوف. صحیح بات ہے, شکر ہے انہوں نے صلاح دیا. شکر ہے الحمدللہ. آپ کو وہ لگ رہا تھا, نہیں مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کوئی ورنہ تمہیں کہتے ہیں کہ تمہارے پیچھے جو لکھا ہوا ہے تم وہی دکھا دیتے کہ نہیں تو میں خود اپنے ہاتھ سے بنا آج لیتا. اسموتھلی پروگرام ختم کر دیں پلیز سر, آپ کر دیں. نہیں پہلے آپ اپنی روایت پہلے آپ. اچھا جناب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.